اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم میں موجود دعائیں، ان پر گفتگو ہم کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ گفتگو کیا کروا رہے ہیں؟ ان سے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ مانگنا سکھا رہا ہے، قرآن کریم میں ان دعاؤں کو رکھ دیا گیا، ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کیا بیان کر رہا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، بہت سی دعائیں ہم عربی زبان میں بھی مانگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان دعاؤں میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ ذرا تفصیل سے ہم بات کروا رہے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک ایک دعا پر ہمارے معزز اور محترم علماء ہمیں بتا رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، ہم سے کیا منگوا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری دعا بڑی عام دعا، ہم بہت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں مساجد میں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی جمعہ کی نماز ایسی نہیں ہوتی، خاص طور پر جمعہ کی نماز، کہ جب میں یہ دعا نہیں سنتا امام صاحب سے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنی ایک وسیع دعا، اتنی بڑی دعا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہلوا رہا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے، یہ اولاد، اہل و عیال آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتے ہیں؟ میری اولاد اگر عبادت گزار ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، تو وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا اگر وہ ایک بہترین جاب کر رہی ہے، بہترین پیسے گھر میں لے کر آ رہی ہے، بینک بیلنس بہت اچھا ہے اس کا، یا وہ حسین و جمیل ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سامنے، میں اسے دیکھوں کہ وہ اس کی لو لگی ہوئی ہے اللہ سے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ اکبر۔ متقیوں کا، نہ ہی صرف متقی بنا جا رہا ہے بلکہ متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میں نجات پا گیا، مجھے حق حاصل ہو گیا، یہی کافی نہیں، میرے اہل و عیال کو بھی نجات حاصل کرنی ہے، انہیں بھی حق تک پہنچنا ہے، تو ان کی بھی نجات کی فکر ہونی چاہیے ہم سب کو۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے، معزز علماء سے سیکھیں گے۔ دو جید علماء تشریف فرما ہیں، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیا عرض کروں، بس ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی تفسیر کس آسانی کے ساتھ اور کس دلنشی انداز میں بیان فرماتے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ اچھا رکھے ہمیشہ آپ کو، ہمارے علماء کو۔ تشریف فرمائیں قاری لیاقت حسین صاحب۔ قاری لیاقت حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون
وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا صدق اللہ العظیم محترم خواتین و حضرات آج کی دعا کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے درست جواب مکہ مکرمہ کو آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے فاتح مصر کون سے صحابی تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا ارشاد الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انیک سب آج کے پروگرام میں جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے میں کہتا ہوں آج کے معاشرے میں ہر فرد کی یہ بنیادی ضرورت ہے اس لیے میں بالکل آغاز میں ہی تمام ناظرین سے یہ عرض کروں گا جتنے لوگ بھی دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ براہ کرم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں نماز کے اندر بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے جب آپ اتحیات میں بیٹھیں آخری اتحیات میں تو درود شریف پڑھنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی آخر تک اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اور جو دعائیں اس موقع پر ہم مانگتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو اللہ سے ضرور مانگیے بلکہ اپنی ہر نماز میں آخری اتحیات میں اس دعا کو شامل کر لیجئے
رکوع میں اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن تحیات میں آپ چاہے آدھ گھنٹہ اللہ سے دعا کرتے رہیں سلام سے پہلے، اور یہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں انہیں مانگتے رہیں، یہ جائز ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، مناسب ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آج کے معاشرے میں جو گھروں میں بے چینی ہے اور اولاد کے حوالے سے ماں باپ جو انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں جی۔ اور سنائی دیتے ہیں اور بات ذکر کرتے رہتے ہیں، آ کر مسائل بتاتے رہتے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں اسے شامل کیجئے۔ نماز کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور بھی دیگر ایسے تمام مراحل اور مقامات اور اوقات کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو ضرور شامل کیجئے۔ یہ دعا سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور یہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں یعنی عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انیک سب سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 13 صفات بیان فرمائی۔ جی۔ پہلی صفت تو ان کی ہے یہ، اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کا بندہ وہ ہے جس نے اپنی چاہت کو رحمان کی چاہت پر قربان کر دیا ہو، اور اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر جس نے قربان کر دیا، وہ ہے حقیقت میں رحمان کا بندہ۔ رحمان کا بندہ، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وقار کے ساتھ انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان سے الجھتے ہیں تو ان کے ساتھ بحث میں نہیں پڑ جاتے، الجھتے نہیں، بلکہ سلام متارکہ کر کے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں قیام میں اور رکوع میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ وہ اپنی راتوں کو سجدوں سے سجاتے ہیں، رکوع سے سجاتے ہیں، اللہ کے حضور میں قیام کی صورت میں راتیں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم کے عذاب سے اور سزا سے میرے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا۔ اسی طرح والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ میں بڑا اعتدال اور توازن کو پیش نظر رکھتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں۔ اسراف بھی غلط ہے اور بخل بھی غلط ہے۔ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما۔ اسی طرح والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اگر ناپسندیدہ اور مکروہ مجالس کہیں ہو رہی ہوں لا و لاب کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو بڑی شرافت کے ساتھ اور بڑے باوقار طریقے کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ان میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو گنگے بہرے بن کر ان پر گر نہیں پڑتے، بلکہ غور و فکر کر کے ان سے جو رہنمائی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام صفات کے ساتھ خود کو مزین کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عیال کے لیے یعنی خواتین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، لیکن اپنا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ اولاد کو اور گھر والیوں کو پہلے ان کے لیے خیر مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں اپنی ازواج کی جانب سے، یعنی بیویاں شوہروں کے لیے اور شوہر بیویوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے نکاح کا رشتہ پہلا رشتہ ہے جو نسل انسانی میں وجود میں آیا ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ اولاد کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ذکر کیا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں اپنی جانب سے یہ مہربانی ہم پر کر دے کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں یا ہمارے شوہر تیرے فرما بردار اس طرح سے ہو جائیں کہ ان کی جانب سے تیری فرما برداری دیکھتے ہوئے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب میں انیک صاحب لوگ کہا کرتے تھے کہ غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی خوشی مہیا کرتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ تم نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، خوشی کے آنسو ہماری آنکھوں میں آ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے، جو ہماری بیویاں ایسی ہوں، ایسی ہماری فرما بردار ہوں، ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں، اور اے اللہ ایسے تیری فرما بردار ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صالحہ بیوی کو دنیا کا بہترین سرمایہ قرار دیا ہے، اور اس کی پہلی خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے خواتین، اگر تم نماز پڑھتی رہو گی، زکوٰۃ تم پر لازم ہو تو زکوٰۃ دیتی رہو گی، روزے رکھتی رہو گی، حج فرض ہے تو حج فرضی کرتی رہو گی، اور اس حال میں دنیا سے تم رخصت ہو کہ شوہر تم پر راضی ہے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ، تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر ایسے ہوں، اور ان سے جو اولاد ہمیں نصیب ہو وہ ایسی ہو کہ جو تیری فرما برداری میں زندگی گزارنے والی ہو، اور جب وہ تیری فرما بردار ہوگی تو یقیناً ہماری فرما بردار بھی ہوگی، ہمارے حبیب کی فرما بردار بھی ہوگی، چونکہ تیری ہدایات کو عمل کرنے کے نتیجے میں وہ حقوق العباد ادا کرے گی۔ حقوق العباد بنیادی طور پر حقوق اللہ ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو لازم کیا ہے، تو جب ان حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یہ ادا کرتے رہیں گے تو پھر ان کی طرف سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں آئے گا، ان کی طرف سے ہمیں کوئی یہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی لوگ یہ نہیں کہیں گے، تانا نہیں ملے گا، بلکہ ہر جانب سے ان کی جانب سے ہمیں خوشیاں آئیں گی، اچھی خبریں آئیں گی، اور لوگ ان کی تعریف کریں گے، تو یہ یقیناً ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پہلا حصہ اس دعا کا، اس پر تفصیلی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی۔ اب متقیوں کا امام کیسے بنا جاتا ہے اس پر گفتگو ذرا بعد میں کریں گے، لیکن یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک دعا اللہ تعالیٰ سے کہا رہا ہے اولاد کے تعلق سے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں درست راستے پر ہوں یا راہ حق پر ہوں جسے ہم کہتے ہیں تو وہ کافی ہے، لیکن کیا یہ دعا ایک ذمہ داری بھی تفویض نہیں کر رہی کہ محض تم حق پر ہو گئے، تم راہ راست پر ہو، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہو، یہ کافی نہیں، تمہیں اپنے اہل و عیال کی بھی فکر دامنگیر ہونی چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ دعا کیا میں اپنے گھر کے کسی کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کے پڑھ لوں کافی یہ دعا مانگ لوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما؟ بلکہ اس کے لیے مجھے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ میں نے اپنے جو پیچھے لوگ تھے میں نے ان کی اتباع کی، وہ متقی تھے، اب میں چاہتا ہوں کہ جو اگلے متقی ہیں وہ میری اتباع کریں، تو اس کے لیے محض دعائیں کافی نہیں ہیں بلکہ مجھے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ کیا تقاضا ہے اس دعا کا، کیا معنی ہے اس کے؟ ذرا دعا کو کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ اپنی بات جوڑتا ہوں میں۔ جی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ والذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اسی دعا سے کچھ پہلے کی آیت میں ہی ہے، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سسرالی رشتے بھی بنائے، خونی رشتے بھی بنائے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مربوط شکل میں رکھا ہے، خاندانی شکل میں۔ انبیاء کرام کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنانے کی خوشخبری دی گئی تو فوراً انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی۔ اسی طریقے سے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو آخر میں بٹھا کر جب ان کی وفات ہونے والی ہے جی پوچھ رہے ہیں ماذا تعبدون من بعدی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے صلی ہیں اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کے لیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو تم سے سوال پوچھا جائے گا تو تمہارے زیر نگرانی اور تمہارے جو زیر نگہبانی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے پاس ایک بات ہی نکل کر آتی ہے کہ انسان جس طرح دنیا کے اندر اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، دین کے معاملے میں بھی ویسے ہی ذمہ دار ہے، اور اس کے معاملے میں اس سے سوال بھی ہوگا کہ تم نے اگر اس کو کھانا پہننا سکھایا، تم نے اگر اس کو دنیا کے سارے امور کی تلقین کی، تم نے اس کو سماجی چیزیں سکھائیں تو خدا شناسی کتنی سکھائی، خدا کی طرف کتنا لے کر گئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرۃ اعین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم اردو کے محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، دنیا کا پہلو بھی ہے اور دین کا پہلو بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اسی کی اگلی آیت میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ازواج، بعض بیویاں یا بعض شوہر اور بعض اولاد، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ان کی کیفیت اس حد تک مخالفانہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم اس کو عدو لکم سے تعبیر فرما رہا ہے۔ اللہ تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز میں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں ارکم معنا ولا تکم مال کافرین، میرے ساتھ آ کے تم سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے پروردگار، میں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا ہے ابا جان میں تو کہیں پہاڑ واڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آپ چھوڑیے، آپ کیا کشتی میں بٹھا رہے ہیں مجھے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان متقین کی جو صفات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب اور ساری نعمتیں خدا سے مانگتے ہیں تو ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرتے ہیں کہ پروردگار جو تو نے ہمیں خاندان عطا فرمایا ہے، ہماری اہلیہ، ہماری بیویاں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اللہ تو ان کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، دین کے رخ پر بھی نصیب فرما، دنیا کے رخ پر بھی نصیب فرما، ان کو عافیت کے ساتھ بھی رکھ، ان کو نعمتیں بھی عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نعمت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ دین کی نعمت ان کو ایسی عطا فرما۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ خود عباد الرحمن میں ہیں اور یبیتون لربہم سجدا و قیامہ کی کیفیت ہے، تو وہ اولاد میں بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو پروردگار کہ دین کے معاملے میں ہمارا مخالف ہو، ایسی اولاد ثابت ہو جائے جو کہ بجائے انسان کی نعمت کے لیے ایک زحمت ہے، اور انسان جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کس طرف جا رہا ہے، یہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے، یہ خدا کی باغی بن رہی ہے، یہ کیفیت نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے بچوں کو لا کر وہاں رکھا تھا تو یہی دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار یہ تیرے جو حرمت والا گھر ہے اس کے پاس جس وادی میں لا کر میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے وہاں تو کچھ گھاس پھوس کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پروردگار میں نے ٹھہرایا اس لیے یہاں لا کر کے لیے یقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو پھر آگے دعا فرمائی وارزقہم من الثمرات، تو اللہ تو ان کو نعمت عطا فرما۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ ہر نبی کو، ہر انسان کو اولاد سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس کی وہ دنیا اور آخرت کی فلاح اللہ سے مانگے، اور اس طرح کی مانگے کہ وہ اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ دین کے رخ پر وہ جب دیکھتا ہو کہ میری اولاد ایسی ہے، دنیا کے رخ پر وہ دیکھتا ہو کہ میری اولاد حلال کھاتی ہے، حلال کی کوشش کرتی ہے، دنیا میں کسی کو اذیت کے سبب نہیں بنتی، حقوق العباد ادا کرتی ہے اولاد، اللہ کا حق ادا کرتی ہے، میں اگر سجدم و قیامہ میں ہوں تو وہ سجدم و قیامہ میں ہے، میں اگر خدا کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوں تو وہ خدا کی باغی نہیں ہے۔ بیویوں کا بھی یہی حال ہے، انبیاء کرام میں سے بعض کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش فرمائی، اور قرآن کریم میں ذکر ہے اس طرح کہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں
کہ جب وہ نعمت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں اور اپنی بیویوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، یا عافیت کی بھی مانگتے ہیں، سلامتی بھی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ حق، اور آپ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس معاملے کی نسبتاً کوتاہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، خواتین ہیں وہ خود اہتمام کرتی ہیں، دین سیکھنے کا کرتی ہیں، قرآن کریم کا، پردے کا، لیکن اولاد کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور یہ سوچ کر تو ابھی تو چھوٹے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو چھوٹا ہے، نوجوان ہے، عمر کم ہے اس کی، تو اس کا راتوں کا جاگنا یا اس کے عبادت کے اندر اتنا مشغول ہونا اس طریقے کا نہیں ہوتا جتنے عمر والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس رستے پر ضرور ڈالیں۔ یہ توقع مت کریں کہ ہماری اولاد جوان ہونے پر نہ نماز پڑھے نہ کچھ پڑھے اور بعد میں خود بخود وہ اس طرف متوجہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کی تلقین کا حکم دے رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں سرزنش کا حکم فرما رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی اس وقت ساخت بنتی ہے، اس کے مزاج کی تشکیل پاتا ہے، اس کا جسے ہم کہتے ہیں ایپٹیٹیوڈ بنتا ہے۔ اس وقت سے اس کو خدا شناسی دو، مسجد لے جاؤ، سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو تم سجدے اور رکوع کراؤ۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر چھوٹے بچے کو دنیا کی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو سلام کرنا، ادب و آداب سکھاتے ہیں، خدا شناسی بھی سکھاؤ، اور یہ خدا شناسی سکھانا، خدا سے تعلق جوڑنا، عبادت سے تعلق جوڑنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کو لوگ آج کل ثانوی سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات ثانوی بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس معاملے میں یہ جو لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے 13 صفات بیان فرمائی ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں، ساتھ اولاد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، اپنے جب متعلقین ایسا کے لیے بھی کر لو تو اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ دعا ہمیں ویسے بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں، اور ہم دیکھتے ہیں، نیک صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں، اکثر بسا اوقات کوئی آدمی آ کے شکایت کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی طرف سے خون کے آنسو روتا ہوں۔ لوگوں کو ایسے بھی کیفیت میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً دیوانے ہو گئے، اس لیے کہ وہ اولاد ان کی جو وہ خراب ہو گئی ہے، تو خراب کردار کے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گئی، یا پڑھنے سے گئے، یا دیندار لوگ ہیں ان کی اولاد بے دین ہو گئی، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے مستقل دعا مانگنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس راستے پر آئیں کہ دین کے رخ پر بھی وہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے ہوں، دنیا کے رخ پر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے ہوں۔ اس کی کوشش بھی کرے اور مانگے بھی اللہ سے۔ جب یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو عباد الرحمن ہیں۔ ہاں، اگر ایک شخص جو ہے وہ عباد الرحمن نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ چیزیں ثانوی ہوں گی، کہ اس کی نظر میں صرف یہ ہوگا کہ میرا بیٹا اچھی جگہ کمانا شروع کر دے، اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے، خدا سے تعلق جڑتا ہے جڑے، نہیں جڑتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات نہ ہو۔ فلاح دارین کے لحاظ سے اولاد کی طرف سے ٹھنڈک مانگنا، اولاد کی طرف سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطالبہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور اس کی سعی کرنا، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عباد الرحمن جو ہیں، جو 13 صفات بیان کی جا رہی ہیں، ایک انسان، ایک بندہ مومن اپنے اندر وہ صفات پیدا کر رہا ہے، ان پر عمل کر رہا ہے، اس کے بعد دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی قرآن کریم میں۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہاں بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں کہ ایک ذمہ داری بھی والدین پر عائد کر دی گئی کہ تمہیں تربیت کس طرح کرنی ہے اولاد کی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھوں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ امامت کی جو امیدواری کی جا رہی ہے، طلب کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ذرا سے تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ اور فرمائیے آپ کہ تربیت اولاد ظاہر ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے، آپ دونوں حضرات نے بہت ساری باتیں فرمائیں۔ ایک سوال یہ رکھا جاتا ہے، اور عام طور پر ہم اور آپ سنتے ہیں اس معاشرے میں کہ ہم نے اپنی اولاد کی بے پناہ اچھی تربیت کی، لیکن جب وہ اولاد جوان ہو گئی تو اس راستے سے وہ ہٹ گئی کہ جس راستے پہ ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس میں والدین کا قصور کچھ ہے، وہ قصوروار وہ ہیں، یا بالکل نہیں کہ جناب والا اب ان کی عمر فرض کیجئے کہ 21-22 برس کا بیٹا یا بیٹی ہو گئی، والدین نے بے پناہ کام کیا ان پر، لیکن کیا والدین کو اس بات پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہماری تربیت کے باوجود نہیں ٹھیک ہو سکی، راہ راست پہ نہیں آ سکی، یا کہ اے اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، بس اب ان کی مرضی جو چاہیں سو کرے؟ ارشاد۔ انیق صاحب، یہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے، یہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کی اکثریت کا یہ سوال ہے۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب کوئی فرد بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے وہ خود، لیکن
اور والدین کو اس احساس کے تحت کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا اگر کمی نہیں بھی رہی تو اولاد جب تک ہے تو ہماری ہی اولاد ہے یقیناً، اس کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے رہنا، یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر میں اپنی اولاد کے لیے بھی جو میرے سامنے نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اگر میں ان کے لیے بھی خیر مانگ رہا ہوں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا پر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، لہذا اولاد کے لیے تو ہمیشہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پہ اضافہ کرتے ہوئے یہ بات آپ نے بجا فرمائی، میرا سوال ذرا سا ہٹ کر ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ اولاد نافرمان ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پامالی کر رہی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی دعا مانگی جائے گی؟ اس کے لیے بھی خیر کی دعا مانگیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کا ذکر کیا ہے، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، کہ ایک اولاد وہ ہے جو ماں باپ سے یہ کہہ دی ہے، افسوس ہے آپ لوگوں پر، آپ مجھے کیسی پرانی باتیں سنا کے یہ کہتے رہے کہ جناب آخرت میں جواب دینا ہے اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، اور بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ آپ کہہ رہے تھے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، خدا کا خوف کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان رکھ اور ایمان لا۔ اولاد جس صورت میں بھی ہے اس کے لیے خیر طلب کرنی ہے انیک صاحب، چاہے بگڑی ہوئی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی اللہ سے خیر طلب کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں، معلوم نہیں کب پلٹنے پر وہ قادر ہے اور کب پلٹ سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، معلوم ہوا آدمی بوڑھا بھی ہو جائے اس کو اپنی اولاد کی فکر جاری رکھنی چاہیے۔ اولاد فرما بردار ہے تب بھی، نافرمان ہے تو ان کے لیے ہدایت مانگتا رہے، اور فرما بردار ہے تو ہدایت میں اضافہ مانگتا رہے۔ پھر یہ جو جملہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے پروردگار، اس میں دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ مسلم معاشرے میں مجھے ایسے کردار والا بنا کہ لوگ میری پیروی کرنے والے بن جائیں، سبحان اللہ، مجھے ایسے اچھا کردار والا بنا، اور مجھے ایسا اچھا نمونہ بنا دے کہ لوگ میری پیروی کرنے والے ہوں، میری بات ماننے والے ہوں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، میں خود لوگوں کے لیے ماڈل بن جاؤں، اور ماڈل بھی ایسا کہ جو تیرے فرما بردار ہیں وہ بھی مجھے یہ مانیں کہ یہ اپنے تقوی میں، اپنی طہارت میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی دیانت میں، اپنی سچائی میں، اپنے تمام اعلیٰ اخلاق میں ہم سے اتنا بہتر ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ میں اگر یہاں امامت سے مراد ریاست کی قیادت ہے، اور اگر امامت سے مراد سلطنت کی سربراہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ دنیا میں برتری نہیں مانگتے، لیکن یہاں اس برتری سے مراد وہ ہے کہ جو خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے، جو مال سمیٹنے کے لیے ہے، ایسا اقتدار کہ جو کرپشن کے ذریعے مال سمیٹنے کے لیے ہوگا اور اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے ہوگا، وہ تو نہیں مانگنا ہے، بلکہ اگر ایسا اقتدار کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں موقع میسر آئے اور ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں، اور کرپشن کو، ظلم کو، جبر کو اور عدل کے خلاف ہونے والے تمام اعمال کو، ان راستوں کو بند کرنے والے ہوں، تو ایسا اقتدار اللہ سے مانگنا
یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ سربراہ سے کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، دیکھیے مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک میں ساری کو کنٹرول کروں گا، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ ایک تو مجھے مالیات کے معاملات کی اچھی طرح سے مجھے اس کا علم ہے اور ادراک ہے، اور میں اس معاملے میں ماہر ہوں، اور دوسرے یہ کہ میں حفیظ ہوں، میں امین ہوں، میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے سنبھال کے رکھنے والا ہوں۔ حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، اس کا ایک ایسے منصب کو طلب کرنا کہ جو پوری قوم کے فائدے کے لیے ہو، یہ یقیناً درست ہے، اور ریاست بھی اس لیے طلب کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار مجھے سلطانا نصیر، ایسا اقتدار بخش کہ جس میں تیری مدد شامل حال ہو۔ تو اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار مجھے ایسی ریاست اور ایسی سربراہی عطا فرما ریاست کی کہ جس میں لوگوں کو میں تقوی کی سٹیج پر لے آؤں، میں تیری فرما برداری کی سٹیج پر لے آؤں، جو امانت میں، شرافت میں، دیانت میں، سچائی میں، عدل میں اور خوش خلقی میں اور تمام امور میں اور ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت رکھنے والے متقین کی قیادت مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقین کی قیادت بات شروع ہوئی گھر سے، ازواج سے، اولاد سے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، اور کہاں تک یہ بات پہنچ گئی، کیونکہ کلکم رائن و کلکم مسئول۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ قوم کی جو امامت ہے وہاں تک بات پہنچا دی۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، اقبال فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں اقبال کہ میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ تو قل هو اللہ کی شمشیر سے نیام کو خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن رہے ہیں، مانگ رہے ہیں خزانے کی چابیاں۔ میں حفیظ ہوں، یعنی میں محافظ بھی ہوں، اور حفاظت کیسے کرنی ہے میں علیم بھی ہوں۔ تو وزیر خزانہ کو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کریم کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹو ڈوز کرنے کے کام، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آ گئی سامنے، اس کے بنیادی نکات سامنے آ گئے۔ آج جو ہمیں کرنا ہے یہ دعا ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، اس دعا کے اندر چونکہ یہ دعا اولاد کی اور بیویوں کی طرف سے، یعنی کہ شوہر کی طرف کے لیے، عورتوں کے لیے شوہر کی طرف سے، مردوں کے لیے بیویوں کی طرف سے وہ چیز مانگتی ہے جس کا تعلق انسان کی مطلوب ترین چیز یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت اور سکون کا ہے، اور یہ صفات متقین کی بیان ہو رہی ہیں، تو وہ تمام سامان اور وہ تمام تدابیر کرنی چاہیے جو اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کر سکتا ہے۔ عملی رخ پر وہ کا تدابیر اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اولاد کی طرف سے نماز کے معاملے میں سکون ملے تو آپ نے وہ تدبیر اختیار کرنی جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ 7 سال کی عمر سے حکم دو۔ تو معلوم ہوا دین ایک تربیت اور ایک منہج مانگتا ہے، اگر وہ آپ اختیار نہیں کرتے تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ تدبیر اختیار کرنی ہے آپ نے، چاہے وہ دین کے رخ پر ہو، دین کی تعلیم کے رخ پر ہو، نماز کے رخ پر ہو، اللہ کی خدا شناسی سکھانے پر ہو، اور دوسرا یہ دعا ساتھ رکھنی ہے۔ دعا کے ساتھ عمل کو ملا کر اولاد کو اور ان کو مجموعی طور پہ خیر کی طرف لے جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی اور اساسی کام ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات وجعلنا للمتقین اماما، جیسے ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی، ہمارے پاس ہم آج کے دور میں دیکھیں، ہمارے یہاں جو کام معصیت کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں کام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی اتباع کروں گا، میں یہ کروں گا۔
ہمارے یہاں دین کے رخ پر بھی ایسے رول ماڈل بننے چاہیے. ایسی شخصیت انسان کی نہ بنا جس کو لوگ دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ ہے، یہ اگر دین پر چلنا ہے تو میں باز آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہماری ذات خوش اخلاقی میں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں، اللہ سے تعلق میں اور ان تمام چیزوں میں ایسی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہوں، لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہوں، اور لوگ اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتے ہوں کہ میں چاہتا ہوں ہماری اولاد بڑی ہو کے ایسے بنے، اس کا تعلق اللہ سے جڑے. اس نوعیت کی امامت کا بھی سوال کیا گیا ہے، اور وہ والی نوعیت کی امامت کا بھی سوال کیا گیا ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی فکر کا جو مرکز ہوتا ہے اپنی تربیت کے لیے، اس وقت آج کل کے دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس کے اندر انسان مادیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میرے پاس یہ مال آ جائے، یہ دولت آ جائے. کوئی گلوکار بننا چاہتا ہے، کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کے رول ماڈل ہونے چاہیے دین کے رخ پر، اس منہج کے رخ پر کہ انسان کہے کہ مجھے اس طرف بھی جانا ہے. اس کے لیے معاشرے کے اندر دین کی دعوت اور دین کی بات چلانی ضروری ہے. اور ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ بات ہمیشہ ہمارے تقریباً جتنے بھی ہمارے علماء کرام آتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اور میں یہ پھر اس بات کو دہرا دوں کہ ہمارے یہاں تصور دین پر چلنے کا یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام مسجد میں بیٹھے. دین پہ چلنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا شناس ہو، اپنے دنیا کے اور دین کے کاموں میں خدا کے حکم کو داخل کرے اور اپنی خواہش نفس کو خدا کے حکم کے تابع کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو زندگی گزار کے مثالیں قائم فرمائیں، وہ مثالیں قائم ہو، لوگ اقوام عالم یہ مثال دیتے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اقتدا کر کے تم فلاح پا سکتے ہو. آج ہمیں بدقسمتی کے ساتھ دنیا کی دوسری قوموں کی مثال دینی پڑتی ہے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں یا آپ کے یہاں ترقی ہو یا آپ کے یہاں فلاحی ریاست ہو تو ویسا بن کے دکھاؤ. یہ والے اقتدا، یہ والی جو سربراہی ہے، یعنی معاشرے کے رخ پر بھی یہ بھی مطلوب ہے، اور یہ دین کا ایک بہت بڑا ہے. چنانچہ اس کے لیے ایک تصور ہمارے یہاں جو دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے قول اور فعل کے ذریعے داعی بنے، اس کو دیکھ کر لوگوں کی دین کی طرف رغبت قائم ہوتی ہو. یہ وہ صفات والا شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے پروردگار میری کوشش بھی ہے، لیکن اس کا تعلق خدا نخواستہ یعنی ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑی ایک برتر پوزیشن مانگ رہا ہے، تو یہ تو ایک انسان کی عاجزی اور اس کے خلاف ہے. اس سے مراد وہ بات نہیں ہے کہ ایک میں اوپر جا کے بیٹھ جاؤں اور ایک اپنی برتری کا اظہار کروں. اس سے مراد وہ فکری نشو و نما اور اس کو فکری تابعیت ہے، تاکہ لوگ ایک شخص سے جو رول ماڈل ہے اس سے انسپریشن لیں اور اس نظم سے جڑے رہیں، اور اس کو اس مقام تک اس کے تقوی نے پہنچایا ہے. اس تقوی نے پہنچایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. جیسے صحابہ کرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار بناتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ فرمایا قرآن کریم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی یہ معیار حق ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پروردگار رہتی دنیا تک ہمیں ایسا دیندار، ہمیں ایسا اللہ والا، ایسا خدا شناس، ایسا خدا پرست بنا کہ ہم لوگوں کے لیے فکری قیادت فراہم کریں اور آنے والی نسلوں تک کریں. اس کے لیے انسان کو عمل کے رخ پہ اور دعا کے رخ پہ کوشش کرنی چاہیے. صرف دعا مانگنا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، اور صرف عمل پہ بھروسہ کرنا، اللہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی دین کی تعلیم نہیں ہے. عمل کرتا رہے سبحان اور اللہ. اللہ سے لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ 24 گھنٹے یہ نہیں کہ مسجد میں اب اللہ ہی اللہ کرتے رہنا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلیں تو اللہ کو مسجد میں چھوڑ کے نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، جہاں بیٹھیں جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کو ساتھ رکھیں اور خود اللہ کے ساتھ رہیں. لیکن جو بات آپ نے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی تھی وہاں سے کہ امامت، قوموں کی امامت، رول ماڈل کی جو آپ نے بات کی، تقوی کی بنیاد پر رول ماڈل بنا جائے. خواہ میں ایک سیاسی رہنما ہوں یا مذہبی رہنما ہوں، علی ھذا القیاس میں وائس چانسلر ہوں یا میں گھر میں باپ ہوں، تو مجھے میری اولاد، میں گھر کا تو بڑا ہو گیا نا، تو میری اولاد مجھے دیکھ کر اور میری بیوی کو دیکھ کر قسم کھا لے کہ ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا. تو رول ماڈل ہوئے نا، کہ گھر میں اگر 4-6 افراد ہیں ان کے رول ماڈل ہو گئے. تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اسی طرح یہ کینوس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا آج، یہ آخری سوال آپ ہی سے میں کر لیتا ہوں، کہ آج ہمیں ایسے رول ماڈلز نظر آ رہے ہیں کیا قومی سطح پر، کہ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو دکھاؤں کہ تمہیں بڑا ہو کے ایسا بننا ہے؟ کیا کوئی سیاسی رہنما، ایون یہ کہ ہماری جو مذہبی قیادتیں ہیں، کیا ہم ان کو ایک رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ ارشاد.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی شخصیات بہت کم ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور اسی طرف کا مطالبہ ہے جی ہاں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت دیکھیں، بلکہ صحابہ کرام کو بہت، ہم اگر آج سے 100 سال 200 سال پہلے کی بھی بعض شخصیات کو دیکھیں کہ جس طرف جاتے تھے دوسرے اقوام کے ساتھ جب ان کا تعلق قائم ہوتا تھا تو لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. یہ بات ہمیں یہاں پر بھی دیکھنی ہے، اور میں اس بات کی طرف خاص طور پر نشاندہی کروں گا آخر میں کہ ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سیاست اور ملک کے اندر جو معاملات کے سنبھالنا ہے یہ ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، اور دیندار لوگ جو ہیں جن کا آواز دین اٹھانا ہے ان کا کام ہے کہ وہ مسجد تک رہیں نماز. ایسا نہیں ہے، ہمارے دین خانوں میں نہیں بٹا ہوا. ہر وہ آدمی، چنانچہ ایک وقت تھا کہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کی نماز کی قیادت کیا کرتا تھا، اس کا تصور ہی یہی تھا کہ اگر کسی کے پاس دنیا کی خلافت، دنیا کی قیادت اور سیادت اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو اتنا کامل ہونا چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں بھی سنبھالے. اس تصور کے ساتھ دین ابھر کر آیا ہے، خانوں میں بٹ کر نہیں آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ دین کا کام کریں گے، ادھر ہی بٹے رہیں گے، ادھر ہی رہیں گے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ جس کا جو اختصاص ہوتا ہے اسی میں رہتا ہے، مگر ایسی لا تعلقی نہیں ہوگی کہ جو لوگ سیاست میں آ جائیں وہ سمجھیں کہ جی دین کا کام تو ہمارا ہے نہیں. آپ والی بات کہ مسجد سے نکل کے خدا کو مسجد میں چھوڑ دیا کہ بس یہ خدا کا تعلق تو یہیں تک تھا، اب باہر نکل کے ہمیں کرنا. دین کے اندر ہمگیری ہے اور دین کا شامل کرنا ہے. اور وہ بات میں پھر عرض کروں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے سے مراد وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نافذ کیا کہ آپ کے صحابہ اکرام میں عشرہ مبشرہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ بڑے تاجر تھے اس زمانے کے. انہوں نے تجارت بھی ایسی کر کے دکھائی کہ تاجر ہونے کے باوجود عشرہ مبشرہ میں ہیں. مجاہدین بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر حکمران شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں، خلفاء شامل ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان دین کے کسی بھی، دنیا کے کسی بھی کام میں رہتے ہوئے دین کے ان مناصب کو حاصل کر سکتا ہے. یہ ہمارے دین کی دعوت ہے. اور للمتقین امامہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ متقیوں کا امام بنا، مفسدین کا امام نہ بنا، شر پسندوں کا امام نہ بنا، خدا کے باغیوں کا امام نہ بنا. اور ہمیں اس بارے میں ضرور فکر کرنی چاہیے. نیک صاحب آخری بات کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ ہم حزب اللہ کے اندر امامت کے منصب پہ جا رہے ہیں یا حزب الشیطان میں. یہی دو قومی نظریہ بس یہی دو قومی نظریہ ہے اور یہ قیامت تک چلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی ارشاد صاحب میں آپ کا بڑا ممنون. ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، قرآن کریم میں موجود دعائیں ایک سیریز یہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہر دعا پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کرواتے رہیں گے. آج ہم نے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پر تفصیلی گفتگو کروائی اپنے معزز علماء سے، مفتی صاحبان سے. اللہ اکبر، کیا اہم بات. کس طرح اولاد اور ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں اور ہم متقیوں کے امام کیسے بنتے ہیں. پہلے ہم متقی بنیں گے، اس کے بعد ہم متقیوں کے امام. خواتین و حضرات، بہت تفصیلی اور بہت ہی ایک جامع گفتگو ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے عطا فرمائی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک سلسلہ ہے کوئز کا جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. دینی معلومات پر مبنی یہ سلسلہ ہے تاکہ وہاں تک بات پہنچے. خاص طور پہ ہماری یوتھ کو کچھ دینی معلومات ضرور پہنچانی چاہیے اور پہنچاتے رہنا چاہیے. کل کا سوال، قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فاتح مصر کون سے صحابی تھے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی صاحب. شفقت حسین صاحب شیخو پورہ سے. شفقت حسین صاحب شیخو پورہ سے. شفقت صاحب آپ کی خدمت میں
دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ درخت بے پھل۔ علم بغیر عمل ایسا ہے کہ جیسا کہ درخت بے پھل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔